سکھائیں گے. تو نماز میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, نماز کو کیسے شروع کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کو ہم شروع کرتے ہیں ہاں اللہ اکبر بولتے ہیں نا. نماز جب شروع کرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں. تو سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر. تو بچوں سب سے پہلے نماز کو جب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سارے بچوں کو یہ چیز, یہ کلمہ یاد ہوگا. اللہ اکبر پڑھ کے اس کو باندھ لیتے ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم پھر اس کے بعد؟ جی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا, یا پھر اس سے بھی پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو ثنا پڑھتے ہیں نا, ثنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ثنا یاد ہے کسی کو؟ اس کو یاد ہے؟ کون پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے. چلیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ہے ثنا, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے, یہ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. پھر کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سورہ فاتحہ. بچوں سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے. ہر نماز میں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہے. کچھ نمازوں میں جو رکعتیں جیسے تیسری رکعت ہوتی ہے, چوتھی رکعت ہوتی ہے, تو اس میں تو خالی سورہ فاتحہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا اگر کوئی نماز 2 رکعت کی بھی ہے تو دونوں میں سورہ فاتحہ ہے, 3 رکعت کی ہے تینوں میں سورہ فاتحہ ہے, 4 رکعت بھی ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ تو ہے ہی کمپلسری, یاد رکھیں. ہاں ضمیر سورہ جس کو بولتے ہیں سیکنڈ سورہ آپشنل ہوتا ہے کچھ رکعتوں میں, فرض والوں میں. نفل میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرے سورتیں پڑھنا ہے. تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ مطلب اللہ اکبر کہہ دیا, ثنا پڑھ لیا, تعوذ اور تسمیہ جس کو بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ. کون پڑھ کے سنائیں گا سورہ فاتحہ؟ جی کون پڑھیں گے؟ جی پڑھیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور کون پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ عبداللہ آپ پڑھیں گے, آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دیکھیے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, کوئی بھی نماز ہو, سب میں ہم کو پڑھنا ہی. تو بچوں سورہ فاتحہ آپ ضرور یاد رکھیں. 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم نماز میں؟ کوئی بھی ایک سورہ ہے نا, کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں آپ, جو بھی آپ کو یاد ہے. کون سا سورہ پڑھیں گے؟ چلیے کوئی بتائیں کوئی سورہ پڑھ کر. آپ پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو بچوں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ جو ہے سورہ اخلاص جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پڑھی گئی, لیکن ہم اور بھی کوئی سورہ آیت الکرسی آتی ہے وہ پڑھ لیجئے, قل اللہ احد پڑھیے, قل اعوذ برب الفلق پڑھیے, قل اعوذ برب الناس پڑھیے, اور کتنی سورہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا ماشاءاللہ. آپ کوئی بھی سورہ جو اس میں سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا دوسرا سورہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں نماز کے اندر؟ یہ تو سب ہم نے ہاتھ باندھ کے کیا, پہلا قیام بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد کرتے ہیں رکوع. بچوں کیا کرتے ہیں؟ رکوع. مطلب رکوع میں جھک جاتے ہیں. رکوع کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھڑے رہتے ہیں ہاں, اور ہاتھ گھٹنے پہ رکھ دیتے ہیں نا ماشاءاللہ. تو رکوع کرتے ہیں. تو رکوع کے اندر کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھ رہے, اس میں دعائیں دیکھ رہے, یاد رکھیں مین آج ہمارا یہ. جی تو رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ ہاں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ عظیم, سبحان ربی العظیم. دیکھیے بہت چھوٹی تسبیح بچوں, میں امید کرتا ہوں یہ بھی یاد ہوگی ہوں گی آپ کو, ہے نا. سبحان ربی العظیم ہے نا, یہ تسبیح پڑھنا ہے, بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, تو رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم. اچھا رکوع کے بعد کیا کرتے پھر ہم لوگ؟ رکوع کے بعد پہلے کھڑے ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ, ہے نا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا جواب کیا ہے؟ ربنا لک الحمد. ہاں کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں ربنا لک الحمد. یہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ بھی بچوں اور بھی دعائیں ہیں جو بڑی ہے, اس سے آپ وہ بھی چاہے تو آپ کتابوں میں پڑھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے چھوٹی دعا کیا پڑھنا آپ کو؟ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے, یا ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے, یہ ہم کو پڑھنا ہے. چلیے پھر اب یہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں, پروسٹیشن کرتے, سجدہ کرتے. سجدے میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. آپ پڑھی سبحان ربی الاعلی. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اعلی. سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. اور بچوں رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار
कम से कम। अगर 3 से ज्यादा पढ़ना है तो 5 टाइम्स, 5 बार पढ़ेंगे। और 5 से ज्यादा पढ़ना है किसी को तो 7 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर्स में पढ़ेंगे आप। 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में पढ़ना, ठीक। लेकिन मिनिमम कितना पढ़ना है? 3 टाइम। अगर 3 टाइम से ज्यादा आपको पढ़ना है, लंबी नमाज पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो 5 टाइम्स पढ़िए, 7 टाइम्स ही पढ़ सकते, ठीक है। और सेम आप रुकू में कर सकते, सेम आप सजदे में कर सकते, ठीक है। तो आप सजदे से उठते हैं, क्या बोलकर उठते हैं? अल्लाह अकबर, है ना। तो ये अल्लाह अकबर तो देखिए हमने शुरू में याद कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा सजदा करते हैं। फिर सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। ये भी कितनी बार पढ़ते हैं? मिनिमम 3 टाइम्स। उससे ज्यादा पढ़ना है तो आप 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलकर हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर से उसको क्या बोलते हैं? क़याम, है ना। फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर से हाथ बांधते, फिर क्या पढ़ते हैं उसमें? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक कोई सूरा। उस सूरे के बाद फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सजदा। सजदे के बाद फिर उठते हैं, सजदे से अल्लाह अकबर कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन अब 2 रकात वाली अगर नमाज है तो 2 रकात के बाद याद रखिए, या 3 रकात वाली भी है, 4 रकात वाली भी है बच्चों, तो 2 रकात के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कायदा। और पहले कायदे और दूसरे कायदे में थोड़ा सा फर्क है ना। पहले कायदे में हमको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? पहले कायदे में जो पढ़ते हैं आप, अत्तहियात। जब कायदे में बैठते हैं ना नमाज में, जो नीचे बैठ जाते हैं हम, 2 रकात हो गई तो अत्तहियात पढ़ते हैं। कौन सुनाएगा अत्तहियात? कौन सुनाएगा? आप सुनाइए पहले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ये हमने जो है पहले कायदे में जो पढ़ते हैं अत्तहियात वो सीखा, और ये दूसरे कायदे में बच्चों यही पढ़ना रहेंगे अत्तहियात। अब इसके बाद कोई अगर फजर पढ़ रहा है तो फजर में तो ये आखिरी कायदा, मतलब एक ही कायदा होता है। लेकिन अगर मगरिब पढ़ा है तो इसके बाद 1 रकात पढ़ेंगे, इशा पढ़ा है तो उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन चलो अब ये रकात समझ लो हमने फजर की पढ़ रहे थे, तो अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे हमने दुरूद इब्राहिम? अच्छा, दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएगा? आप सुनाइए अब्दुल्ला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ, देखिए ये था दुरूद इब्राहिम, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पढ़ेंगे आप? जब 2 रकात की नमाज पढ़ रहे और वो 2 रकात आपको नमाज खत्म करना है, चाहे फजर की फर्ज हो या कोई नफिल नमाज 2 रकात पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद दुरूद इब्राहिम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम के बाद? तो बताएंगा। हाँ, उसके बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसको दुआए मासूरा बोलते हैं। कोई सुनाएगा दुआए मासूरा? जी सुनाइए आप अब्दुल्ला। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। हाँ, ये है दुआए मासूरा। और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? कौन बताएगा? सलाम फेरते हैं। पहले किस साइड? राइट। फिर किस साइड? फिर लेफ्ट। क्या बोलते हैं सलाम में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फर्स्ट राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, दोनों तरफ वही बोलना है। देखिए बच्चों कितना आसान है ना। जो बच्चों को ये अस्कार नहीं आते फौरन याद करे, चाहे तो आपके अरबिक टीचर से याद करे, आपके वालिदैन को बोले बच्चों देखो नमाज हम पर फर्ज है ना, तो हमें उसको सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, सेकंड आफ्टर तौहीद, तौहीद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पिलर है, तो हमें नमाज आना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने मिलकर जो है आपके सामने नमाज में क्या क्या हम पढ़ते हैं वो अस्कार रखने की बहरहाल कोशिश किए, लेकिन आपको ये सीखना होगा क्योंकि ऐसा दुरूद इब्राहिम थोड़ा बड़ा होता है, अत्तहियात बड़ा है, सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरह जो आपको पढ़ना है कभी वो बड़ा भी होता है, और उसके बाद दुआ मासूरा है। आप सबको ये चीज सीखना है बच्चों। अगर नहीं आता तो बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए ना। सीखने में शर्माना चाहिए क्या? नहीं, कोई भी चीज सीखना तो अगर नहीं मुझको अच्छा नहीं लग रहा शर्म आ रहा ऐसा करना चाहिए क्या? सीखना चाहिए, सीखना चाहिए ना बोल के। अगर नहीं आता तो बोला नहीं आता, हम सीख लेंगे, और सीखना चाहिए ना। और अगर आप छोटे हैं तो जल्दी सीख ले, इसलिए कि क्या होता है आप जब कम उम्र होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाती है ना। जब लोग बड़े हो जाते हैं ना बहुत मुश्किल होती है बच्चों, तो अभी याद कीजिए। अगर याद नहीं है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलिए हमें याद कराइए, और अगर
والدین میری بات کو سن رہے ہیں, ذمہ دار میری بات کو سن رہے ہیں, تو اپنے بچوں کو یہ اذکار یاد دلائیے جو خاص طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور آپ کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. چیئرز پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کی پہلی کیفیت کھڑے رہ کر ہے جو سب سے افضل ہے, بندہ کھڑے رہ کر پڑھے. دوسری کیفیت جو کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھے؟ نیچے بیٹھ کر. دوسری کیفیت بیٹھنے کی ہے, چیئر نہیں ہے کہیں بھی بیچ میں, نیچے بیٹھ کر. نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر. اور آپ نے فرمایا کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب ہاف اور لیٹ کے پڑھنے کا ثواب بیٹھ کے پڑھنے سے ہاف. مطلب کھڑے رہنے کا اگر 100 ہے تو بیٹھ کر 50 اور لیٹ کر 25. اسی لیے حدیث میں نا جوانی کی عبادت خوب کر لو, چونکہ بڑھاپے میں انسان بیٹھتا ہے یا لیٹ کے پڑھتا ہے, اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. بہرحال نماز قبول ہو جاتی ہے. اب چیئر کا مسئلہ رہا تو پہلے کھڑے رہ کر پڑھنا ہے. نہیں پڑھ سکتے کھڑے رہ کے تو کیا کرنا؟ نیکسٹ اسٹیپ بیٹھنا ہے. ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نہیں نیچے کیسے بیٹھیں گے, تو بڑے سیٹ ہے نا, چیئر لاؤ چلو میرے لیے. نیچے زمین پر. سیکنڈ اسٹیپ. ہاں کوئی یہ کہے کہ میرے پیر ہی نہیں مڑتے ہیں تو پھر چیئر اس کے لیے ہے. نہیں میرے پیٹ میں تکلیف ہے لیکن اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میں, لیکن مقام بھی تو نہیں میرا سماج میں, کہتا کرسی کا چھوڑ سکتا ہوں مسجد میں. تو پہلے کھڑے رہ کر, کھڑے رہنے کے بعد سیدھا کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے. بیچ والا کرسی کا اسٹاپ وہ ہے ہی نہیں پارٹ, وہ دیکھا جائے گا ایکسٹریم کیسز میں جب پیر ہی نہیں مڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹریم کیس ہے. کھڑے رہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, صرف بیٹھ کے ہو جائے تو کوئی لا لے رہا چیئر پر, وہ الگ بات ہے. لیکن کھڑے رہنے کے بعد نیچے نہیں ہو سکتا تو پھر کمزوری ہے, تو چیئر پہ نہیں بیٹھنا کمزور آدمی کو, سیدھا نیچے چلے جانا. اٹھائیں گا کوئی اس کو نماز کے بعد بولی بھیا اٹھاؤ بولنا, لیکن بیٹھ کر ہے. چیئر والا سے, چونکہ چیئر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آدمی صف میں ہی نہیں رہتا, پیر سب سے آگے ہے اس کے 1.5 فٹ 2 فٹ چیئر کے حساب سے. ٹھیک ہے, اور کبھی کبھار کو لوگ چیئر کو پیچھے کر کے خود صف میں کھڑے جاتے, تو پیچھے والے اب صف نے کیا کرنا؟ خود کرسی پیچھے, خود تو صف میں آ جاتے ہیں اور چیئر پیچھے. وہ کیسا ہونا؟ اب چیئر آگے لیے تو یہ سب سے آگے ہو جاتا, آگے کھڑا ہو چیئر پیچھے, ہے نا. تو فرسٹ اسٹینڈنگ, سیکنڈ سیٹنگ, تھرڈ سلیپنگ, مطلب لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لین جس کو کہیں گے لیٹ کر, لیکن کرسی نہیں ہے. ہاں جو آدمی کو کرسی کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے کرسی ہے. لیکن ہمارے پاس ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. نہیں وہ اتنا غریب ہو کہ کرسی بیٹھ رہا, ہم اتنے امیر ہو کہ کیسے نیچے بیٹھیں گے؟ نہیں, وہ مجبور ہو سکتا ہے غریب, اس کے پیر نہیں مڑتے ہوں گے, اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ بیٹھ سکے, تو کرسی ٹھیک ہے. ورنہ کھڑے رہنے کے بعد بیٹھنا ہے, بیٹھنے کے بعد لیٹ کر پڑھنا ہے. تو لہٰذا کرسی کو اگر کوئی شخص اوائڈ کر سکتا تو میں کہوں گا بیٹھ کر پڑھے, وہ زیادہ بہتر ہے. مجبوریاں الگ چیز ہے, پھر اس پہ اجازت دی جا سکتی. بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیے نماز کے تعلق سے آپ سمجھے حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں, اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں. یہ حدیث کے الفاظ. مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے, سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہیں, تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے, اور لیٹ کر پڑھے تو 25 بھی ملتی ہے نیکیاں اس. اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا, اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی, کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی. اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی, بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو. نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے. کھڑے رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا. جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کے نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی, نماز جو بتائی گئی جیسی, نہ کر سکے تو بیٹھ کر, نہ کر سکے تو لیٹ کر. ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی, کیوں بولے عورت. اگر یہ کسی خیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے, اور ایسا نہیں ہے مطلب علم کی بنیاد پہ نہیں. عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے, ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ظاہر, اس لیے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کے جو ہوتی ہے. اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے, مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر, 2 رکعت کھڑے رہ کر, 2 رکعت بیٹھ کر. اب میں بھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا, شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا, 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا. لیکن بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی, سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی, اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں. کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری, شرعی وجوہات, بیماری کی شکل میں, پھر بیٹھ کر, اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں, پھر لیٹ کر. اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف, اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے. اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے. اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا, چونکہ عبادت کھڑے رہ کر,
सल्लू कमा रायतुम युसल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसा मुझे देखते। आपने कभी बैठकर नमाज नहीं पढ़ी सिवाय मजबूरी की। तो बहुत सारे मर्द भी नफिल नमाज बैठकर, औरत तो पूरी नमाजें बैठकर पढ़ रही, अल्लाह रहम करे। तो नमाज खैर है, कर ही पढ़ेंगे सिवाय शरई उज़्र के कि फिर आप बैठकर, सिवाय शरई उज़्र के कि फिर आप लेटकर पढ़ सकते हैं, वरना और उस पे भी सवाब कम और कम है। अगर मैं खेल कूद में लगा हूं तो जिस चीज को खमियाजा भुगतना पड़ेगा मेरे खेल कूद का, तो वो नमाज ही हो सकती है। मेरे खेल में तो कोई कमी नहीं आ सकती, इसमें तो कोई चैलेंज नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अगर मैं तैयार होकर किसी जगह जाता हूं तो मैं उस वजह से नमाज नहीं पढ़ता हूं इसलिए कि वजू थोड़ी कर पाऊंगा। मर्द है, अब बालों को ऐसा कड़क कर लिया, ऐसा करंट लगा के आ गया उसने, तो अब वजू में मसा कैसे कर सकेगा, वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। एक औरत बेचारी घंटा 2 घंटे 4 घंटे जो पार्लर पर सच के आई है, वजू करके अपना मेकअप तो बिगाड़ नहीं सकती है। तो जिस चीज को हमारे दिखावे में भी खमियाजा भुगतना है वो मेरी नमाज ही है। नहीं, नमाज को जाएंगे तो बस पूरे सेल पड़ जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे, मेकअप निकल जाएगा, वजू से फला हो सकता है, नीचे बैठने से कपड़े ये हो सकते हैं। तो जिस चीज को भुगतना है वो नमाज को ही भुगतना खमियाजा। अगर मेरे घर में शादी ब्याह है तो जिस चीज को नुकसान भुगतना है मेरे शादी ब्याह का, जो चीज छूटेंगी वो शादी ब्याह नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं आज शादी नहीं होंगी अगर नमाज का मामला आ गया, तो वो ये होगा कि मेरी जो है शादी की वजह से नमाजों को मेरे खमियाजा भुगतना है और मैं नमाजों को छोड़ दूंगा लेकिन शादी का पहले एहतमाम करूंगा। तो वो आज देखा जा रहा है इस फरीजे की इतनी कम अहमियत है कि हमारे तमाम चीजों का खमियाजा और नुकसान, खमियाजा बोलते हैं नुकसान, किसी चीज को अगर भुगतना पड़ता है तो वो मेरी नमाज है, वो मेरा फरीजा है। गोया इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अहमियत हम इस हद तक खो चुके हैं कि हमारे लिए नमाज छोड़ना आसान है लेकिन तिजारत नहीं, नमाज छोड़ना आसान है लेकिन शादी भी नहीं, नमाज छोड़ना आसान है लेकिन खेल कूद नहीं, नमाज छोड़ना आसान है लेकिन दुनिया की किसी और चीज को हम तर्क और आगे पीछे नहीं कर सकते। हालांकि हम उस दीन और उस शरीयत के मानने वाले जिसके अंदर नमाज फर्ज है, और इस हद तक फर्ज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने इसका हुक्म दिया और नबी ने इसका तरीका बताया कि सलातुल खौफ कैसी पढ़ी जाए। सलातुल खौफ वो नमाज होती है कि जब दुश्मन सामने हो, लड़ाई का मामला हो, तो तब भी इस्लाम सिखा रहा है नमाज तो नहीं छोड़ी जा सकती है। उसका तरीका सिखाया जा रहा है कि एक जमात इमाम के पीछे खड़े होंगी, वो 2 रकात पढ़ेंगी अगर 4 वाली नमाज चल रही तो, फिर वो वहां से हट जाएंगी, दूसरी जमात आके इमाम के पीछे मिल जाएंगी, जब बाकी के 2 उनके साथ पढ़ेंगी। गोया आधी जमात को 2 रकात और आधे लोगों को 2 मिलेंगी, इमाम की 4 होंगी, बाकी के आके वो मुकम्मिल कर लेंगे अपनी बात में। तो गोया खौफ में भी है, मतलब खौफ मतलब जंग की हालत में है, जान जाने का मामला भी है तो नमाज पढ़ी जा रही है। आप समझ रहे, सलातुल खौफ ये जंग में पढ़ी जाने वाली नमाज है, ये दुश्मन के अटैक का जब डर है जो इंसान नमाज पढ़ता है सलातुल खौफ कहते हैं। तो गोया इस्लाम तो वो दीन है जिसके अंदर अल्लाह की इबादत, रब की इबादत जो है, जो 5 वक्त दिन में फर्ज है जिसको नमाज कहा जाता है, वो तो अगर मैदाने जंग में भी हो तो अदा करनी है, रुखसत और छुट्टी नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह हम पर रहम करे क्या जवाब देंगे जब हमने अपने रसूमात के लिए, शादी ब्याह के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए, अपनी फैशन परस्ती के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए, हालांकि रिस्क देने वाला अल्लाह है, फिर भी हम सोचते शायद कस्टमर रिस्क दे के जाएंगे हमको, तो हम अल्लाह को नाराज करते। छोटी छोटी तिजारतों के लिए और दुनिया के 2 कौड़ी के लिए जो हमने रब के जो है जिक्र को, जो सबसे अफजल था, जिसको फर्ज करार दिया गया, उसको हमने एक मामूली अमल समझ के छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है नमाज की अहमियत को नहीं समझते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं फजर की नमाज से लेकर अगर मगरिब की नमाज देखी जाए तो दोनों के फर्क से कम इतना अंदाजा तो हो जाता है कि मुसलमानों की अक्सर तादाद नमाज नहीं पढ़ती। फजर के अंदर 4, 6, 8, 10 एक सफ, अगर मस्जिद ऐसे इलाके में जहाँ ज्यादा मुसलमान है तो 2 सफ ज्यादा से ज्यादा, और मगरिब के अंदर वही मस्जिद का हाल ये कि फुल हो जाती है, लोग बाजू वाली मस्जिद में कभी चले जाते हैं। उसके मुकाबले में मगरिब से आप मुखालफ कीजिए जुमे का, तो फिर पता चलता है मुसलमानों की और भी अक्सरियत नहीं पड़ती, इसलिए कि जुमे में जितनी तादाद होती है तो मस्जिदों को बंद करना पड़ता है। फिर उससे आप कंपेयर कीजिए रमजान का पहला दिन और वो पहली रात जो ईशा की जो है मगरिब की आती है और ईशा की आती है, उसमें तो रास्तों को बंद करना पड़ता है। इसका मतलब आम जुमे में भी लोग उतनी नमाज नहीं पढ़ते जितने रमजान में पढ़ते हैं। और रमजान में भी जिसको जुमातुल विदा के नाम से मशहूर कर दिया, आखिरी जुमा जो अभी गुजरा है, इसमें जो है अगर इसका मामला ले तो उसमें भी और तादाद मिलेंगी जो आम जुमा में भी नहीं मिलती है। इससे पता चला आम जुमा में रमजान के भी जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते जुमातुल विदा को पढ़ते। और ईदैन का अगर मामला ले तो ईदैन में आपको उतने लोग मिलेंगे जितने आपको जुमे में भी नहीं मिलते, चाहे जुमातुल विदा जिसको कहा था उसमें भी नहीं मिलते। इससे पता चला कितने लोग कसरत से नमाज छोड़ रहे हैं। एक फजर की आम नमाज से लेकर ईद की नमाज से उसको कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ईदगाह लाखों की तादाद में है, उसके अंदर मुसल्ली एक ईदगाह में 1.25 लाख, एक ईदगाह में 1 लाख, एक ईद तो लाखों। और फिर जुमा जो है ईदैन की नमाजें जो मसाजिद में भी हो रही है,
फिर लोगों ने प्राइवेट जो है अपने खेतों पर भी और खुले मैदानों में भी शुरू कर दिए, इतना होने के बावजूद भी जगह नहीं पड़ती है। तो पता ही चला कि वो फजर में जो लोग आ रहे हैं वो भी मुसलमान हैं और ईद की नमाज को जा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, उस ईद की नमाज में भी सारे मुसलमान नहीं आते हैं, इसलिए कि बहुत सारे तो इतनी तिजारत कर चुके होते हैं कि जो फजर की बात सोते हैं तो दूसरे दिन उठते हो ईद के बासी दिन के दिन जो है उनकी आंखें खुलती, तो वह पूरे लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए कि बिजनेस में तो है ना, चांद रात का बिजनेस कैसा हम मार खा सकता हमारा, वो भी सिर्फ एक ईद के लिए, एक त्योहार के लिए। हालांकि त्योहार इस्लाम में सिर्फ 2 है, मनाना चाहिए उसको। ईद जिसको कहते हैं हम त्योहार, वो मनाने की चीज है। तो बहरहाल आप देखिए इसको भी लोग धड़ल्ले से छोड़ते हैं। तो गोया नमाज की हमने अहमियत छोड़ दी। अगर इसकी अहमियत शायद हमारे दिलों में ऐसी होती जैसा होना चाहिए, जैसा उसका हक है, तो शायद हम अपने हर अमल को छोड़ देते हैं सिवाय इसके कि नमाज को छोड़ने की। सब अमल छोड़ देते हैं। बिजनेस को बात नहीं, थोड़ी देर शटर डाउन, कोई मसला नहीं, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, कस्टमर आज नहीं कल आएगा, कोई इसमें मसला। कि मैं जो खेलकूद में, खेलकूद चलता रहेगा, खेलकूद इंसान सेहत के लिए करता है, अल्लाह सेहत देने वाला है, उसका मालिक है। खेलकूद ठीक है अपनी जगह, लेकिन नमाज के आड़े नहीं आ सकता है। ठीक है मैं बाजार में हूँ, मैं जो अच्छे लिबास में हूँ, मेरी खुद की शादी है, मैं किसी की शादी में हूँ, ठीक है ये सब हो सकता है, लेकिन मेरा लिबास मेरी शादी में कोई इबादतों से तो नहीं रोक सकती है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरी नमाज तो फर्ज है। इसी तरह अगर हम ये नमाज की अहमियत को जान लें तो इंशाअल्लाह अजीज मैं दावे से कह सकता हूँ जितनी मस्जिद एग्जिस्टेंस में है, एक भी शहर की कोई मुसलमान आबादी की मस्जिदें पुरने वाली नहीं है नमाजियों को, क्योंकि इतनी कम मस्जिदें हैं, इतनी कम मस्जिदें हैं, किसी को इंतहा नहीं। क्योंकि नमाज कहाँ पढ़ते हैं लोग, कभी एक बार जुमा पढ़ लेते, थोड़ी बढ़ा देते लोग। ईदैन में तो अक्सर बोलते चलो ईद के लिए मस्जिद को इतना थोड़ी बढ़ा सकते, टेंट लगा दो, कुछ कर दो। तो हमने नमाज की अहमियत को खो दिया। मैं आज आपके सामने नमाज के फजाइल और उसकी अहमियत पे बात करूंगा, उसके मसाइल पे मेरा डिस्कशन नहीं और मेरी गुफ्तगू नहीं होंगी, याद रखिए। उसकी अहमियत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको समझ ले और अपनी जिंदगियों में नमाज को ला ले, हम मस्जिद जाने वाले बन जाए, नमाज पढ़ने वाले बन जाए, जैसा कि जो हमारे नबी ने सारी जिंदगी और अपनी मौत, अपनी वफात तक जो है नमाज को मुसलसिल पढ़ते रहे। सहाबा कराम नमाजें पढ़ते रहे, चाहे वो जो भी हालात जिंदगी के उनकी चलते रहे। तो हम भी जो अपने आप को नमाजी बना ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब की शुरुआत की, पहली सूरत सूरतुल फातिहा है, 7 आयतें गुजर गई जो कि दुआ है। दूसरी सूरत आती है, दूसरी सूरत जो ही शुरू होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 में अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तात है, इसका माना अल्लाह जानता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस कुरान का अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं, हिदायत मुत्तक़ीन के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, मुत्तक़ी वो है जिसकी पहली सिफत ये ईमान लाता गैब पर, व युक़ीमूना अस्सलाता, और नमाज कायम करता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च करता है। तो मोमिन की सिफत जो कुरान पर ईमान लाता है, जिससे कुरान से जिसको हिदायत मिलती है, उसकी पहली सिफत ईमान बिल गैब और दूसरी सिफत नमाज कायम करना। सूरह बकरा शुरू ही हुआ है, तीसरी आयत शुरू होती, मोमिनों की सिफत नमाज कायम। तो गोया पता चला ईमान के बाद जो सबसे अहम रुकन है वो क्या है, सलाह, नमाज। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरह माऊन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 4 से आगे, फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, बुराई हो नमाजियों के लिए। क्यों लानत हो, हलाकत हो, बर्बादी हो? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इसलिए कि वो लोगों पर लानत हो, उन नमाजियों पर लानत हो जो कभी नमाज पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। तो गोया कभी पढ़ना और कभी छोड़ने वाले पे लानत की जा रही है, जो कभी नहीं पढ़ता उस पर क्या होगा अंदाजा लगा ले। फवैलुल लिल मुसल्लीन, लानत हो उन नमाजियों पर जो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जोहर असर मगरिब हो गई, फजर ईशा छोड़ दी, ये उसमें शामिल होगा। मुसीबत आई तो नमाजें शुरू, मुसीबत चलेगी नमाजें खत्म, है ना। एग्जाम आए नमाजें शुरू, एग्जाम खत्म, नमाज खत्म। बीमार हुई नमाजें शुरू, बीमारी खत्म, नमाज खत्म। किसी चीज में कंपटीशन में या किसी उसमें मुसाबिके में हिस्सा लिया, मुसाबिका जीत गए, नमाज खत्म, है ना। तो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते, मनमाने ढंग से पढ़ते हैं, जितनी चाहे उतनी पढ़ते हैं, हालांकि फर्ज 5 है, लेकिन जब चाहे तो कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो ऐसे नमाजियों पर लानत हो जो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। तो गोया कभी पढ़ने और छोड़ने वालों पर लानत भेजी गई, तो मुकम्मिल और मुसलसिल छोड़ने वालों पर अल्लाह कितनी जो है लानतों को अपनी उस पर, जिसको बोलेंगे बेशुमार लानतें नाजिल करता हूँ। हम एक गेस कर सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं। जो पढ़ रहा है और कभी छोड़ रहा है उस पर लानत है, जो हमेशा छोड़ता है उसे क्या होता होगा, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, कहा बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर होती है। पहला कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। दूसरा नमाज कायम करे। तीसरा जो है ज़कात अदा करे। चौथा जो हज करे। और 5वां आपने फरमाया वो सौम रमजान और रमजान के रोजे रखे। 5 बातें फराइज में बताई है। तो गोया इस्लाम की बुनियादें, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, बुनियादें, सुतून, इमाद, जो कॉलम, जो पिलर होता है जिसके ऊपर किसी चीज की छत टेकी जाती है उसको कहते हैं इमाद, बुनियाद।
تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے، اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین جس ایمان جن پلروں پر جس پہ بنیاد رکھی ہے اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے اسی دن۔ آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھا۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح نماز قائم کرنا۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے؟ بالکل نماز کا کیا ہے؟ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا؟ صبح نکلے گا ایمان والا یا شام میں نکلے گا ایمان سے صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور 2-2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2-2 رکعت۔ صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2-2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر، حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا، توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا؟ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں؟ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہمارا حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے،
تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے, کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں, آپ مسجد شروع ہو گئے اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے, مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے, اور بیماری سے بیماری نظر آتے, بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے, بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں, کوئی بیماری تو نہیں ہے نا, کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا. اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, بزنس ڈوب جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں, لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے, لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے, اس نے فلاں کر دیا, تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع, نمازی بن گئے بالکل, تسبیح ہاتھ میں چالو ہے, مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا, نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا, کیس ختم, معاملہ ختم, اللہ نے نعمت دے دی, تجارت چل گئی, فلاں ہو گئی, اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا, کیوں نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں, اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں. یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, کوئی مصیبت میں لگتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہماری یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے, اول ما یحاسب به العبد صلاته, روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز, اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا. تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا, تو توحید تو بہرحال ہے, نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا. جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو, سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی. اللہ کہیں گا کیا ہوا, اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی, جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے, تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا, ٹھیک, تو وہ ڈھونڈی جائیں گی. پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان. تو پہلا سوال, پہلا حساب, پہلا کتاب, فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی, پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے, وہ ہوگا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے, اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے, اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے, انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں, تو ایگزامنر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا, ہے نا. تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے. پہلا کوشچن دیکھیے نماز, اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے. فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں, لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے, یہ فریضہ ہے, اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے, تو اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا, اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا. حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے, وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے, پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے, کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں, اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد دیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا, اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے, جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں, جو ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر, ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا الصلاۃ الوسطی, نماز کی جو ہے حفاظت کرو, اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو, اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے.
بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں, مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں, ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا, اس نے یہ کیا زندگی میں, فلاں اس کی سوانح حیات, فلاں کرتا تھا, یہ کرتا تھا, ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹین کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے, اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, اس کو سید کے جوت کے رکھتے, کہیں بھول نہ جاؤں, چھوٹ نہ جائے, غفلت نہ ہو جائے, سو نہ جائے, کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں, وضو کا کیا معاملہ ہوگا, پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں, طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ, اس کو دیکھ لوں, نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا, حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی, اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل, یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز, ارے کیوں, طہارت کا مسئلہ, ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے, تو پھر حفاظت والے کام ہے آپ نماز کے. جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے, نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤ کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی, گندگی ہوتی ہے وہاں تو, ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ, اس لیے کہ بہت لمبا ہے, تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں, اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت, سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک, آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام, یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ, تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں, جو امور تمہیں دیے گئے, سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی, اس پر جو ہے کاربند رہا, جس نے پابندی کی, اس پہ اڑا رہا, اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا, اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا. پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے. جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہوں, وہاں بھی وہ سستی برتیں گا. سمجھ رہے آپ بات, کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. یاد رکھیں یہ نجات کا سکسیس کا ہی ذریعہ ہے, اور نماز نجات کا ذریعہ. اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ورکعوا رکوع کرو, واسجدوا سجدہ کرو, واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو, وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے, لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو, رکوع کرو, سجدے کرو, عبادت کرو, خیر کے کام کرو, اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو. تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے. کیا کرنا ہے ہمیں, نماز قائم کرنا ہے. آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے. ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے, ناکام ہے. اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے. وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے, یہاں کا خالی ہو سکتا, وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہیں کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس, تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا, اس کے بعد نماز پڑھنا, عبادت کرنا, اچھے اچھے کام کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں قد افلح من زکاہا, اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کی, نماز پڑھا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی. تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے,
پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے, بس مختصر رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے, تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے. تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں, اس امت پہ نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی, یاد رکھیے. دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 87 نے فرمایا رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے, قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے, اور اقیم الصلاۃ, اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں, اور جو نماز قائم کرتا فبشر المؤمنین, تو ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے. پھر آگے نماز. آئیے اللہ رب سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا, نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا, نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا, چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا. تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, کیا بولا سنیے, قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا. اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکات دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں, یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت میں 87 بیان کیا. وہاں بھی دیکھیے کیا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا, نماز توحید کی دعوت دیتی ہے, شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا, بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کہا کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات اس کا مطلب ہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں ان کو اس کا حکم دیتی ہے. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا, اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. مجھے اور میری ذریت کو, مجھے اور میرے آنے والوں کو, گویا ایک طرح سے دعا جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا, یہ دعا کیا کرے. اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا. ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا. ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو, گورا ہو, یہ ہو, صحیح سلامت ہو, اس کو بیماریاں نہ ہو, فلاں ہو, ایسا ہو, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, یہ بن جائے, کروڑپتی بن جائے, فلاں پتی بن جائے, چاند پر رہے, مارس پر جائے, یہ کرے, یہ نماز کا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا, ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا. چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں, تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے آل اولاد کے لیے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے, اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اسماعیل السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے, بیوی بچوں کو, نماز کا, زکوٰۃ کا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام. دیکھیے اسماعیل السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں اقیم الصلاۃ, اے نبی آپ نماز قائم کیجیے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو روک, ہے نا. کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی, اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نماز قائم کیا کرتے تھے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کیا میں تجھے اسلام کا سر, اس کا ستون مطلب اس کے کالمز, ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں؟ سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی
ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے. تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے. پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. ستون، کالم، پلر جس پہ اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمان کہا یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے. تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. اسی لیے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو. کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کہ کسی کلام؟ بات چیت ہے یہ ایک طرح کی. ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں. یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ. یہ ہو گیا آپ کا حل. چونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے. اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز. یاد رکھیے کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو جب تک نماز نہ قائم کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ. تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑیں گے. اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑے ولی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشا ہے، ان کو ضرورت نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، اور ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاءوں کو. اور بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں تھا. اور بھی تذکرے انبیاءوں کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے ساتھ. اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. ظاہر سی سب سے قریب بندہ بھی وہی جو رب کے نزدیک ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جو ہے اور میرا بندہ جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے. جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکات اور حج. پھر اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ صرف نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کا بہت دیتے ہیں، اور رات میں تہجد ہو رہی ہے، فجر غائب. سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض. اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا ہے فرائض کے بعد تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے. خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے. 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، اور روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا. کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار، پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی، ہے نا. تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سب سجدے میں چلے جاتے، نماز قائم کرتے. اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب، اس کا بدلہ بے حساب ملے. حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ، کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما